جیسا کہ آپ حضرات نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا، آج حضرت والا کا خطاب مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور علماء کرام کا کردار، اس عنوان پر حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ آج کے اس پرفتن دور میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو گھٹانے اور دلوں سے اس کی عظمت کو کم کرنے کی کیا کچھ کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے عنوان بہت اہم ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ حضرت والا کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت، اس عنوان پر آپ کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے اور دیگر عناوین پر اسلام میں انسانی حقوق اور اسلام میں رواداری، خطبات صدارت، رابطہ مدارس، ایسے دیگر بہت ساری اہم کتابیں ہم عنوان پر آپ کے قلم سے شائع ہو کر لوگوں میں مقبول ہوئی ہیں۔
آپ حضرات سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ حضرت والا سے میں معتبانہ گزارش کرتا اپنے نسائی عالیہ سے تمام کو مستفید کروں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، آج حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہ کے مدرسے میں مدراس کے تامل ناڈو کے مدارس کے ذمہ داران کا یہ اجلاس ہے اور دارالدیوبند میں ایک تنظیم ہے رابطہ مدارس اس کے یہاں کی تامل ناڈو کی شاخ کے صدر دارالدیوبند کے حضرت محترم صاحب کی طرف سے حضرت مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہ کو بنایا گیا ہے اور اسی سلسلے میں مدرسے کے ذمہ داران حضرات کی ایک اہم میٹنگ ہے آج، تو اس موقع سے آج یہ بات چیت بھی ان حضرات نے طے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں کہنے سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آیا، لیکن دین کا کام، دعوت اور تبلیغ کا کام، اصلاح اور تجدید کا کام چلتا ہے۔ یہ کام کون کریں گے؟ تو حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام علماء دین کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،
دنیا میں دین اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے اور امت تک پہنچاتے تھے، مگر انبیاء کرام کا یہ سلسلہ خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئے۔ اب کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ان کا کام جاری رہے گا اور ایسے علماء اللہ تیار کرتا رہے گا جو دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی دعوت کریں گے، دین کی اشاعت کا کام کریں گے، اصلاح اور تجدید کا کام کریں گے۔ اس لیے انبیاء کا جو کام تھا وہ دو کام تھا، دین اللہ سے لینا وحی کے ذریعے، اور وہ دین امت تک پہنچانا۔ وحی کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ نبی کے دل پر اپنی بات، اپنا کلام اتارتا، نبی اس کلام کو محفوظ رکھتا، پھر امت کو پیش کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قرآن کریم نازل کیا، 23 سال کے عرصے تک یہ قرآن نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کلام الہی لے کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے اور سننے سے حضرت جبرائیل پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ ایک دفعہ سننے سے وہ پورا قرآن کریم یاد ہو جاتا، پھر آپ صحابہ کو سناتے، صحابہ کو قرآن کریم پڑھاتے، قرآن کریم اپنے پاس لکھوا کر رکھتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ مکے اور مدینے میں دستیاب نہیں تھا، شروع میں جو قرآن کریم لکھا گیا وہ پتھروں پر، چمڑوں پر، پتلی اور چوڑی ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر اور لکڑیوں پر، اس طرح قرآن کریم صحابہ لکھتے تھے اور محفوظ رکھتے۔ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا اور 23 سال میں یہ پورا کا پورا قرآن محفوظ بھی ہو گیا۔ صحابہ نے ان کو یاد کیا آیتوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود یاد ہو جاتی تھی آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ آیتیں پڑھاتے رہے اور صحابہ انہیں پڑھتے رہے۔ جو صحابہ پڑھ لیتے تھے وہ دوسرے صحابہ کو پڑھاتے۔ اسی طرح تعلیم کے ذریعے یہ دین نبی پاک صلی اللہ
کہ نبی قرآن کریم صحابہ کو پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلا کام یہ، جیسا قرآن نازل ہوا اسی طرح صحابہ کو سنانا اور پڑھانا۔ تو قرآن کریم صحیح پڑھنا، صحابہ کرام کو پڑھانا، یہ پہلا کام۔ اور ہر مسلمان کے لیے یہ پہلا کام ہے کہ وہ دینی تعلیم اور دین کا علم حاصل کرے۔ تو قرآن کریم سب سے پہلے مکمل پڑھنا سیکھے، صحیح پڑھنا سیکھے۔ بہت سے لوگ ہیں بچپن میں قرآن نہیں پڑھا، ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھا یا انتظام نہیں تھا، مگر بعد میں جب انتظام ہو تو انہیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم اتنا قرآن تو صحیح پڑھ ہی لینا چاہیے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان بچہ اور بچی اس کو اپنے لیے لازم رکھے، اور ان کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کی فکر کرو کہ آپ کے بچے کہیں آگ میں نہ چلے جائیں۔ اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ اس کے گھر کے سامنے آگ جل رہی ہے، اس کا چھوٹا بچہ اس میں گر سکتا ہے، کیا وہ چین سے بیٹھے؟ ہرگز نہیں بیٹھے۔ اسی طرح اگر کسی ماں باپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد آخرت میں جہنم کی آگ میں جلیں گی، اور جہنم کی آگ سے ان کو ہم بچا سکتے ہیں، دنیا ہی میں کوشش کر کے، ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ایسے کام کریں جن سے ان کے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اس ماحول سے بچاؤ کہ اگر اس ماحول کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری تو جہنم میں ہی جائیں گی، اور ایسے کام ان کو سکھاؤ جس سے وہ جہنم کی عذاب سے بچ جائیں۔ اور یہ وہی کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ بنیادی چیز ہے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم، مسئلے مسائل کی تعلیم۔ اس لیے دین سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر علم حاصل نہیں کیا، علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اور ایسے
گزارتے رہے تو پھر جہنم سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایسی تعلیم دو کہ اس تعلیم سے وہ اچھے برے کو پہچانیں، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سیکھیں، اور ایسے کام کریں جو ان کو جنت میں لے جائیں، جو ان کو جہنم سے بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے دین کو پھیلایا، دعوت کے ذریعے پھیلایا، تزکیے کے ذریعے پھیلایا۔ پہلا کام ہے تعلیم، اس کے بعد دوسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ان کو قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ پہلا کام قرآن پڑھاتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث کے معنی اور مطلب ان کو بتاتے ہیں، اس کو تعلیم کہا گیا۔ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں، بری زندگی سے نکالتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ ہر عالم کا یہی مشن اور ہونا چاہیے، ہر مدرسے کا یہی مقصد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفا کا تھا۔ مسجد نبوی آپ نے تعمیر کرائی، اس میں ایک چبوترا بنایا جہاں بیٹھ کے صحابہ پڑھتے تھے، بڑی بڑی عمر کے صحابہ ایمان لائے، ان کو کلمہ سکھانا ہے، قرآن سکھانا ہے، نماز سکھانا ہے، اسلامی اخلاق سکھانا ہے۔ تو یہ خالی زبانی تعلیم سے نہیں ہوتا، اس کے لیے پریکٹیکل تعلیم بھی ہوتی ہے۔ تو ان کو صفا مدرسے میں مسجد نبوی میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ وہاں زبانی قرآن یاد کرتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے تھے، آپ کو دیکھ کر ان سنتوں پر عمل کرتے تھے، صحابہ کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے میں صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، کیونکہ یہ کام نبی کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں وہی سب سے بہتر کام ہے۔ صحابہ کو صفا میں آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اور یہ صحابہ آپ سے دین، اخلاق، مسائل، شریعت اور دین کی تفسیرات سیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ وہاں مسجد میں جو صحابہ کرام رہتے تھے ان کی تعداد کبھی 200 تک بھی پہنچ جاتی، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ مسلمانوں کی پریشانی کا دور تھا، جو ابتدائی دور ہے وہ مسلمانوں کی بہت پریشانی کا دور۔ مکی زندگی پریشانی کی ہے، مدنی دور شروع کا یہ بھی بہت پریشانی کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد پھر آسانیاں پیدا کی، سہولتیں پیدا کی، پریشانی کا دور ختم ہوا۔
کہیں سے کچھ آ گیا تو کھلا دیں. کیا آتا تھا؟ کچھ کھجوریں آ گئی تو آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے کہ 2 کھجوریں صحابہ پاتے تھے، کھا لیتے تھے. اور کبھی کبھی ایک کھجور کو کئی صحابہ باری باری چوستے. تھوڑا سا ایک نے چوسا دے دیا، پانی پی لیا. دوسرے نے چوسا دے دیا، پانی پی لیا. تیسرے 10-20 صحابہ چوستے. یہ دور مگر تعلیم میں صحابہ لگے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کئی دن تک کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی. راستے پر گر جاتے. وہ یہ سمجھتا کہ وہ مٹی ہو گئی، مٹی میں جوتا وغیرہ سناتے ہیں، اس طرح لوگ کرنے لگتے. حالانکہ کئی دن تک کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری سے نڈھال ہو جاتا. اور ایک دن کا واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے. میں سڑک پہ تھا، بہت کمزور تھا، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائیں. تو بھوک سے بےتاب نہیں، مگر کسی سے کھانا نہیں مانگ رہے ہیں. سڑک پہ آئے، سوچا کسی سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ دیکھے گا کہ بیچارے بہت کمزور ہیں، گھر لے جائے گا، ہو سکتا ہے کھانا ملے. مگر صحابہ آئے، ان سے انہوں نے معلوم کیا کہ فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور فلاں حدیث کا کیا مطلب. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کو خود معلوم ہے، سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے دیکھے اور یہ سمجھ جائے کہ یہ بہت بھوکے ہیں تو مجھے اپنے گھر لے جائے. مگر جب بھی میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے وہ مسئلہ بتایا اور وہ چلا گیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے. میں نے آپ سے بھی پوچھا، آپ سمجھ گئے. کہنے لگا بول رہے ہیں میرے ساتھ آپ اپنے دولت خانے پہ اپنے گھر تشریف لے. اندر جا کے آپ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ باہر کھڑے ہیں، اندر جا کے پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں. کہیں سے ایک پیالہ دودھ آیا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھ رکھا. اب آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں یہ حالت ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا فقر اختیاری تھا. حضرت جبرائیل آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو یہ بہت پہاڑ سونا بنا دیا جائے، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت اگر کھانا ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو صبر کروں. اگر وہ پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا بنا دیا جاتا تو یہ دین نہیں رک جاتا، یہ دین آگے نہیں بڑھتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی تو اتنے دولت مند تھے، ہمیں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا دین کا کام کریں یا جماعت میں نکلیں یا مدرسے میں پڑھیں یا فلاں کام کریں. اس لیے امت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں برداشت تاکہ آئندہ جب ایسے حالات امت پہ آئیں تو امت کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حالات تو حضور پر بھی آ چکے ہیں، آپ نے تو اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی. ایک لڑائی کے موقع پر بھوک سے ایک صحابی نڈھال تھے. معلومات لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا تاکہ کمر چھوٹ نہ جائے، کمزور نہ ہو. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 باندھا، میری حالت تم سے اور کمزور. تو ایسے حالات گزر چکے ہیں. جب امت کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھر والوں نے کہا کہ کوئی چیز کھانے کی ایک پیالہ دودھ ہے بس کہیں سے آیا ہے، فرمایا مجھے دے دو، تو لے کر آپ باہر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، بہت خوش ہوئے کہ ابھی آپ کے دستے مبارک سے دودھ پینے کو ملے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، مسجد میں جو اور لوگ بیٹھے ہوئے انہیں بھی بلا لو۔ تو بہت لوگ حضرت ابو ہریرہ گئے، بلا کے لائے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو باری باری پیالہ دو، ایک پیالے میں دودھ ہے، باری باری ان کو دو، اس سے منہ لگا کے پیے۔ بہت لوگ، تقریباً 100 کے قریب لوگ اس طرح ایک پیالے سے دودھ پیتے رہے، دودھ پیالے میں بڑھتا، یہ حضور کا معجزہ۔ پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب آپ پیو، تو انہوں نے فرمایا اور پیو اور پیو۔ آپ نے فرمایا کہ اور پیو، تو کہنے لگے کہ اب گنجائش نہیں۔ یہ ایک پیالے دودھ میں اتنی برکت ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر آخر میں آپ نے پیا اور اپنے دولت خانے اور گھر میں اس کے بعد یہ دودھ بھیجا۔ یہ سارے صحابہ دودھ پی چکے، اس کے بعد وہ دودھ گھر میں بھیجا گیا کہ گھر والے بھی پی۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کہ کئی وقت کا فاقہ ہے، ایک پیالہ دودھ اگر کہیں سے آتا ہے تو نہ گھر والے پیتے ہیں نہ آپ پیتے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو پلایا جاتا ہے، کیونکہ یہی طالب علم ہیں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور کل انہی کے ذریعے ساری دنیا میں قرآن اور حدیث کا علم پہنچے، اور انہی صحابہ کے ذریعے یہ دین ساری دنیا میں پہنچا، ہندوستان میں بھی آیا۔ یہاں بعد میں مسلمانوں کی حکومت بھی ہوئی، انہوں نے دینی تعلیم کو پھیلانے کے لیے مدرسے بھی قائم کیے۔ صحابہ کرام جہاں گئے وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد میں مدرسے کا نظام بھی رکھا، تعلیم کا نظام بھی رکھا۔ ہندوستان میں سینکڑوں ہزاروں مدرسے دلی اور آس پاس میں، لیکن جب انگریز یہاں آتے ہیں اور وہ ملک پر قبضہ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے، اس ملک کو عیسائی ملک بنا دیا جائے، تو سب سے پہلے وہ مدرسوں کو نشانہ بنا، جو مدرسے تھے ان کو بند کر دیا، جو اوقافیں تھیں جن سے مدرسوں کا خرچ چلتا تھا وہ اوقاف ختم کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا علاقہ علماء سے اور علم سے خالی ہو گیا، دور دور تک دلی اور آس پاس ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جو نماز جنازہ بھی پڑھا سکتے، ایک وقت ایسا بھی آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اللہ کے جو بزرگ تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے دیوبند میں دارالعلوم کے نام سے مدرسہ تھا، کیونکہ یہ علماء سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ ہی دین پر عمل کرنے، دین سیکھنے، دین کو جمانے، دین کو پھیلانے میں کام آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم سے دین پھیلایا، دارالعلوم قائم کیا، اس کے بعد اور مدرسے آہستہ آہستہ قائم ہوتے رہے۔
کہ انگریزوں کے چھکے چھوٹ گئے. یہ بوریے پر بیٹھ کر پڑھنے والے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی. حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ اور دوسرے علماء کرام یہ اس میدان جہاد میں نکلے. بعد میں حضرت شیخ العلم مولانا محمود حسن دیوبندی انہوں نے محنت کی. پھر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور انگریزوں کو یہاں سے بھگا کر ہی دم دیا. اگر انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑا نہ ہوتا تو یہ ملک کب کا عیسائی ملک بن گیا ہوتا. پھر یہاں مسلمانوں کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا. جیسے اسپین میں ہوا، وہاں بھی 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن انگریزوں نے مسلم حکومتوں کو تقسیم کرا دیا اور آہستہ آہستہ تقسیم کر کے اس پر قبضہ بھی کر دیا. لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. اور حالت یہ تھی کہ ایک عیسائی عورت کسی چوراہے پہ کسی مسلمان سے ملتی تھی تو اس سے کہتی تھی اچھا تم بچ گئے، تم کو مارا نہیں، میرے ہاتھ میں خنجر نہیں، یہ کھڑے رہے، میں ابھی خنجر اور چاقو لے کر آتی ہوں تمہیں مار. اس مسلمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ ہی جائے. لڑکی جاتی، خنجر قتل کا سامان لے کر آتی اور اس کو مارتی. اتنا روب، اتنا خوف انگریزوں کا طاری ہو گیا تھا عیسائی کو. اور پورے ملک سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا ہو گیا. اس میں لاکھوں مارے گئے، جو بچے ان کو جبرن عیسائی بنا. تو یہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں بھی اسپین کی تاریخ دوہرا دی جائے. اگر یہاں اسپین کی تاریخ نہیں دوہرائی جا سکی، یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا، یہاں عیسائی راج نہیں نافذ کیا گیا، تو اس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند اور اس کے تحت پر پورے ملک میں قائم مدرسے، یہ دارالعلوم کا بڑا کارنامہ ہے. جو دیگر تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے. اگر فکر تھی تو علماء انہوں نے لوگوں میں آزادی کی اسپرٹ پیدا کی، آزادی اور بیداری پیدا کی، اور یہ انگریزوں سے لڑے اور 50,000 کی تعداد میں شہید بھی کیے. مدرسوں کا ایک کام یہ کہ اگر یہ ملک آزاد ہے اور یہاں آزادی سے اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور مسلمان بچے بھی سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے علماء کا صدقہ اور فضل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عیسائی مشنری لوگوں کا مقابلہ بھی انہوں نے کیا. بڑے بڑے پادری لندن سے بلا لے، وہ دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے چیلنج کرتے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، قرآن صحیح کتاب نہیں ہے، انجیل صحیح کتاب. اگر کوئی
جب اس کو معلوم ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا محمود حسن آ گئے ہیں تو وہ بہانے کرتے ہیں. یہ حضرات پی ایم وغیرہ سے ملے، آفیسران سے ملے اور کہا کہ یہ پہلے چیلنج کر رہے تھے، ہم مقابلے کے لیے آئے تو نہیں چھپ گئے، آپ مقابلہ کراؤ. تو سرکاری آفیسران نے جب پنڈت جی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر مقابلہ ہوا تو ہندو مسلم فساد ہو جائے. ان لوگوں نے کہا فساد نہیں ہونے دیں گے، آپ مناظرہ کرو دونوں بیٹھ، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں. اور اگر یہ ہمارے علاقے میں نہ پہنچے ہوتے کتنے مسلمانوں کا دین خراب کر چکا ہوتا. اسی طرح عیسائیوں میں ایک پادری فنڈر تھا مولانا رحمت اللہ صاحب کہرام میں، اسی دور کی شخصیت. عیسائی مذہب پر ان سے بہتر کوئی عالم آج تک پیدا نہیں. پادری فنڈر نے بھی یہ چیلنج دیا، قرآن صحیح کتاب نہیں اور اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہو تو مجھ سے مقابلہ کرے. مولانا رحمت اللہ صاحب کہرامی نے چیلنج قبول کیا، کہا میں مقابلہ کروں. آگرے میں مناظرہ کرایا گیا اور انگریز حکومت کے گورنر، بڑے بڑے آفیسران، حکومت کے ذمہ داران اس مناظرے میں موجود، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر عیسائی نے، پادری فنڈر نے مسلمان عالم کو شکست دے دی تو ملک عیسائی بن جائے، کوئی روک نہیں سکتا. مگر ہوا مولانا رحمت اللہ صاحب پہنچے، ان کے ساتھ ایک اور مسلمان عالم تھے جو انگریزی تعلیم میں آتا تھا، لکھنؤ میں. آگرے میں مناظرہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ اگر پادری فنڈر یہ ثابت کر دے گا کہ قرآن کی کوئی آیت بدلی گئی، پہلے نہیں تھی بعد میں بڑھا دی گئی، اگر یہ ثابت کر دے گی تو مولانا رحمت اللہ صاحب عیسائی ہو جائے. اور اگر مولانا رحمت اللہ صاحب یہ ثابت کر دیں گے کہ بائبل انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے، پادری فنڈر مسلمان ہو جائے. اس شرائط میں طے مولانا رحمت اللہ صاحب نے دلائل سے ثابت کیا کہ انجیل میں یہ آیت کب ہے، جب نازل ہوئی تھی تب نہیں. یہ آیت انجیل میں اب ہے، جب نازل ہوئی تھی تو نہیں تھی، بعد میں پڑھائی تھی. 3-4 آیتوں کے بارے میں انہوں نے یہ ثابت. پادری فنڈر نے بھی اس کو مانا، یہ 3 آیتیں پڑھائی گئی ہیں، میں اس کو مانتا ہوں. مگر شرط یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوا، بھاگ کر کہاں گیا تو اسلامی خلافت کا مرکز گردی تھا. اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، آج اس کو استنبول کہتے ہیں. وہاں استنبول پہنچ گئے، وہاں کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے پھر اسی طرح کا چیلنج کرتا قرآن حضرت کی کتاب. اب آپ یہ دیکھیں کہ ترکی اسلامی ملک کی نہیں، اسلامی خلافت کا مرکز. اور اب آج جہاں سعودی عرب، مصر وغیرہ یہ سارے ممالک ہیں وہ سب ترکی کی خلافت میں، خلافت عثمانیہ. وہاں کے خلیفہ نے علماء سے کہا کہ کوئی ایسا عالم تلاش کرو جو عیسائیوں کا مقابلہ کرے. پوری ترکی میں کوئی نہیں. تو اس نے مکہ مکرمہ بھیجا، یہاں ساری دنیا کے علماء آتے رہتے ہیں. یہاں جو گورنر تھا اس کو لکھا، گورنر نے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ ایک
ہندوستانی عالم ہیں، مولانا رحمۃ اللہ صاحب بعد میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے، تاکہ ہندوستانی عالم ہیں جو عیسائیوں سے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں اور عیسائیوں کو ہرایا بھی۔ اب مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو سرکاری اعزاز سے درجہ دیا جائے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور وہاں پادری پنڈت پہلے سے موجود ہے اور اس کو پتا چلا کہ وہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو آگے والے تھے کہ آ گئے جنہوں نے مجھے لاجواب کیا تھا، اب یہاں مناظرے کے لیے پھر آ گئے ہیں، وہاں سے کہیں آ گیا باپ اندازہ کیجیے ہندوستان کیسا ملک ہے، کیسے کیسے علماء یہاں دیوبند اور اس کے اطراف میں پیدا ہوئے، ساری دنیا میں ان کی نظیر ملنے کو سنی۔ اگر یہ پادری پنڈت یہاں مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے اس سے مناظرہ نہ کیا ہوتا، پتہ جانے کتنے مسلمانوں کا دین خراب ہے، اور اگر یہ ترقی میں کامیاب ہو جاتا تو وہاں بھی یہی حال کہ اللہ نے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو کھڑا کیا، انہوں نے اس کو لاجواب۔ ایک طرف تو انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا، دوسری طرف جو پادری وغیرہ آ رہے تھے یا یہاں کے غیر مسلم پادری اور سادھو وغیرہ تھے، وہ بھی اسی طرح کا چیلنج کر رہے تھے، ان سب کے دانت کٹنے لیے ہمارے علماء ہیں، علماء جو اسی طرح معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، صحیح اسلام کیا ہے وہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھا جائے تو طرح طرح کی بدعتوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ایک بڑا کام دیوبند کا یہ ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا کیا، بدعتیں ختم کی ہیں، سنت کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ یہ علماء کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آج اگر سنت سے محبت ہے، آج اگر اسلامی لباس سے محبت ہے، آج اگر مدرسوں سے مسجدوں سے محبت ہے، یہ صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، علماء دیوبند۔ اس لیے مدرسوں کا ایک ہی کارنامہ نہیں ہے، مدرسوں کے بہت سے کارنامے ہیں۔ ان میں بنیادی چیز مسلمان بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ آج اس چیز کی پہلے سے زیادہ ضرورت، آج بے دینی اور بڑھ گئی ہے، آج الحاد اور لادینیت بہت تیز رفتاری سے مسلم سماج میں آ رہے ہیں۔ یہ موبائل اور نیٹ نے حد کر دی ہے، بے حیائی، بریانیت، ان سب چیزوں میں اتنی بڑھوتری ہو گئی ہے۔ اگر اس پر روک لگ سکتی ہے تو یہ روک بھی علماء ہی کے ذریعے لگے۔ آج سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت۔ صحابہ کے دور میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت قرآن و حدیث اور علماء کے ذریعے ہوئی ہے، صحابہ کے ذریعے ہوئی، آج بھی ان کے ذریعے ہوئی۔ کہ جو دین ہمارے اندر موجود ہے، یہ دین نئی نسلوں میں کیسے ہم پہنچائیں۔ آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے بچوں کو دین پڑھایا جائے، بچوں پر کنٹرول کیا جائے، بچیوں پر نظر رکھی جائے۔ آج
آج جو یہ مخلوط تعلیم ہے، بچے اور بچیاں ایک ساتھ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان لڑکے کا کسی لڑکی سے تعلق ہو گیا غیر سے، تو آج حالات ایسے ہیں کہ یہ چاہے جیسے اس تعلق کو ختم نہیں کرتے، یہ لڑکی کو مانتے۔ اور اگر مسلم لڑکی کا کسی سے ہوا تعلق غیر سے، تو ان کے پاس منصوبہ ہے، پلاننگ ہے، پیسے ہیں، چاہے جیسے اس کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لایا جائے۔ تو ایک تو ہماری بے توجہی ہے، بچی اسکول کالج میں پڑھ رہی ہے، گھر سے نکل کر کہاں جاتی ہے کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور یورپ کا معاشرہ ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ یورپ میں یہ ہے کہ اگر لڑکا کسی لڑکی کو گھر لا رہا ہے تو ماں باپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کون ہے۔ ماں باپ یہ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی کون ہے، تمہارے ساتھ کیوں آئی، اس لیے کہ لڑکا اگر عدالت میں چلا جائے تو ماں باپ کے خلاف کیس کر دے گا اور تو جیت جائے۔ تو جو یورپ کا معاشرہ ہے وہی معاشرہ یہاں بھی آ رہا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں آزاد ہو رہی ہیں، کون کس کے ساتھ آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی اس پر نظر نہیں، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، دسیوں ہزار، اور پورے ملک میں تو لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، اور ماں باپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس میں جہاں دوسروں کی منصوبہ بندی کا جاتا ہے، اس میں ماں باپ کی کوتاہی کا بھی جاتا ہے۔ اور پہلے کی بات ہے، ایک بڑے عالم سن رہے ہیں کہ لندن میں ایک مسلمان لڑکی انگریز کے ساتھ چلی، ماں باپ نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ ایک موقع پر جب ماں باپ نے کسی عالم کو کسی کو بلایا سمجھانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ ماں باپ ہوئے، آپ نے مجھے اسلام کبھی نہیں سکھایا، میں نہیں جانتی کیا ہے اسلام، میں نہیں جانتی کیا ہے قرآن، میں نہیں جانتی کیا ہے ہمارے نبی، مسلمان کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نے کوئی چیز مجھے نہیں سکھائی، اور آپ جب میں اپنی مرضی سے اس لڑکی کے ساتھ جا رہی ہوں تو آپ نے مجھے اسلام کیوں نہیں سکھایا۔ بات یہ کہ ماں باپ توجہ نہیں دے رہے، لڑکے اور لڑکی آزاد ہو رہے ہیں، اور وہ آزادی کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ جب اسے پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچی، تو یہ جو اسکول کالج میں مخلوط تعلیم ہے، یہ اس کی مصیبت ہے۔ ابھی میں ادھر ہی ایک اور صوبے میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ 50,000 سے زیادہ بچیاں بڑا شہر ہے، یہاں سے بہروں کے یہاں چلی گئی، 50,000 صوبے میں اور بڑے شہر، اور کوئی شہر اس سے خالی نہیں۔ اگر بچی یا بچہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ برائی میں سرکت نہیں جا سکتے، قرآن کی برکت ہوگی۔ دین تو ہم نے پڑھایا نہیں، تعلیم کے لیے ہم نے ان کو آزاد کر دیا، کوئی ان پر نظر نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، کوئی قابو نہیں۔ اب جب وہ بچے بے راہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو قرآن نے اسی لیے اتنی بڑی بات کہی
اے ایمان والوں اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ مسلم بچیاں جو بہنوں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ بچیاں جو برباد ہو رہی ہیں، وہ جہنم ہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے. ان کو دینی تعلیم سے روکا جا سکتا ہے، اسلامی تربیت سے روکا جا سکتا ہے، علماء اور بزرگوں سے تعلق اور ان سے بیعت ہو کر اور کرا کے روکا جا سکتا ہے، مگر وہ کیا نہیں کیا. اور ہر جگہ حالات بہت زیادہ خراب ہے. اس لیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور بچوں کو ہم نے اس طرح آزاد کر رکھا ہے اور وہ بگڑ رہے ہیں. ہم ان کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. جب یہ بگڑ کر ایک خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتے. پڑوسی ملک کی بات ہے، ایک لڑکی کسی کے ساتھ چلی، ماں باپ ہوتے عدالت میں وہ آئی تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کو پہچانتے ہیں؟ ماں باپ کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ میں نہیں جانتی آپ. تو ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، بچیوں کو پردے کے ساتھ رکھیں، گھر میں دینی ماحول رکھیں، علماء اور بزرگوں سے تعلق رکھیں اور ان کی آمد و رفت گھر میں ہونی چاہیے. تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی، اور اگر ہمارے بچے اور بچیاں بےراہ ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں، دین اور ایمان سے بیگانہ ہو رہے ہیں، یہ فرقہ پرست ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہندو ہو جائیں یا ہم فلاں ہو جائیں، ہم نام کے مسلمان رہیں، نہ دین ہو نہ ایمان ہو نہ مسجد سے تعلق ہو نہ مدرسے سے تعلق ہو. جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہی ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن نے نقل کیا کہ ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو اور سارے لوگوں کو، بچوں کو، گھر کے افراد کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ حضرت یعقوب نبی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خاندان میں اور امت میں جو توحید پیش کی ہے کہیں وہ حالات کی وجہ سے ختم تو نہیں ہو جائے کہ ہمارے بچے ہی توحید پر قائم نہ رہیں. لیکن بچوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے بعد بھی جس کی عبادت آپ کرتے رہے، حضرت اسحاق کرتے رہے، حضرت اسماعیل کرتے رہے. تب جا کے حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے یہ دین ہم نئی نسل تک پہنچائیں. نئی نسل بہت بےراہ ہو رہی. انٹرنیٹ اور موبائل فوریانیت نے حیا اور شرم کا جنازہ نکال دیا اور ایسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا. گھروں میں موبائل پر بھی نگرانی ہونی چاہیے. پہلے تو ٹی وی وغیرہ عام
اچھا نہیں. ہر کمرے میں ایک ٹی وی لے لی. لڑکی الگ آسانی سے دیکھے, لڑکا الگ اپنا ٹی وی دیکھتا ہے. خالی خبر ہی تھوڑی سنتے, دنیا بھر کو خراب سنو. اور اب موبائل نے تو دنیا بھر کی اور کتنی برائیاں اور خرافات, اور آدمی آزاد ہے, ساری رات موبائل دیکھتا رہے, کون اس کو منع کرتا ہے؟ گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں. اس لیے ماحول بہت خراب ہو رہا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, محلے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر پابندی لگائیں, حیا والا ماحول پیدا کریں, غیرت والا ماحول پیدا کریں, دینی تعلیم سے لوگوں کو جوڑیں, شادیاں سادگی کے ساتھ کریں, علماء اور اکابر کی محبت لوگوں میں پیدا کریں, علماء سے عام لوگوں کو جوڑیں. ورنہ ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے کہ اتنی خرابی آ جائے گی کہ اس پر کنٹرول کسی طرح بھی نہیں ہوگی. آج آپ کو جہاں بھی دین نظر آ رہا ہے, جہاں بھی قرآن کی تعلیم جاری ہے, صرف یہی ہندوستان بر صغیر کے باہر بھی کہہ رہا ہوں, جہاں شرعی لباس اور داڑھی اور ٹوپی موجود ہے, جہاں مدرسوں میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگ رہی ہیں, یہ سب صدقہ ہے ہمارے بزرگوں, علماء دیوبند